تبلیغ کا جو یہ کام ہو رہا ہے یہ کوئی جماعت نہیں ہے، تبلیغی جماعت، یہ اس بات کی محنت ہے کہ ہم آخرت کے لیے کچھ زادرہ اکٹھا کر لیں، کچھ اپنی آخرت کی تیاری کر لیں، آخرت کا سودا ساتھ لے لیں۔ قیامت کا مالدار وہ ہوگا جس کے پاس ایمان اور عمل کا بڑا سرمایہ ہوگا۔ قیامت کا مالدار، قیامت کا فقیر وہ ہوگا جس کے پاس ایمان اور عمل کا سرمایہ ٹوٹا ہوا، کھوٹا ہوگا یا خسارے کا ہوگا۔ ہم اس بات کے لیے مردوں عورتوں کو جمع کر رہے ہیں، یہ ایک دن ایسا لکھا ہوا ہے انہی سال و ماہ کی گردش میں، اور ایک صبح یا شام دوپہر یا رات ایسی لکھی ہوئی ہے، ایک ہفتہ، ایک گھنٹہ، ایک منٹ، ایک سیکنڈ ایسا طے ہے جب کوئی آئے گا اور میرے سانس کو توڑ کے رکھ دے گا اور یہ آنکھوں کے چراغ بجھا دے گا۔ ایک دن ایسا ہے، انہی دنوں میں ہے، اسی ہفتے کے دن میں ایک دن ہے، اسی سال کی گردش میں ایک سال ہے، اسی ڈھلتی شام اور ابھرتے دن کا ایک دن یا شام ہے جب ہماری زندگی کی شام ہو جائے گی۔ سر میں درد ہو تو ہم نہیں کہتے ہیں جو ہوگا دیکھا جائے گا، فوراً گولی کھاتے ہیں۔ کوئی مسئلہ کاروباری آ جائے تو ہم نہیں کہتے جو ہوگا دیکھا جائے گا، فوراً ہم حساب کتاب جوڑتے ہیں۔ کتنا بڑا مسئلہ ہے، موت آ رہی ہے، یہ کتنی بڑی نادانی ہے کہ کہہ دیا جائے جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ ارے نہیں بھائی اور بہنوں، یہ وہ گھاٹی ہے جس نے بڑے بڑوں کو رلا دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خنجر لگا نماز پڑھاتے ہوئے اور آدھی دنیا میں اسلام پھیلایا، اور وہ ہیں جن کے اسلام لانے پر فرشتوں نے خوشیاں منائی، اور جب موت کا وقت آیا تو سر بیٹے کی گود میں تھا کہ مجھے زمین پہ رکھ دے، زمین پہ رکھ دے، زور سے کہا تو انہوں نے جلدی سے سر زمین پہ رکھ دیا، تو اپنی گالوں کو مٹی میں یوں رکھ دیا اور ایسے ایسے رگڑنے لگے، قویل لک یا عمر ان لم یغفر لک ربک، اے عمر تو برباد ہو گیا اگر تیرے رب نے تجھے معاف نہ کیا۔ بلا عمر تو وہ ہے جس کی بخشش مرنے سے پہلے اس کو سنائی جا چکی ہے، اس کے باوجود یہ حال ہے کہ اے عمر تو لٹ گیا اگر تیرے رب نے تجھے معاف نہ کیا۔ جو آخرت کے لیے پوری طرح تیار ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا موت کے نظام میں عبداللہ ابن عباس آئے تو رو رہی تھیں، روتے روتے ساری اوڑھنی ان کی تر ہو چکی تھی۔ یہ آج کی اوڑھنی نہیں، یہ تو اوڑھنی ہے ہی نہیں جس میں بال نظر آئے، وہ کیا اوڑھنی ہے، وہ بڑی چادر، وہ ساری آنسوں سے تر۔ تو عبداللہ ابن عباس کہنے لگے اے اماں جان آپ کیوں رو رہی ہیں، آپ تو اللہ کے رسول کی وہ بیوی ہیں کہ جن کے سینے پر اللہ کے نبی کا سر تھا اور اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، آپ کا انتقال کس طرح فی نحری، آپ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کا رسول نے دنیا چھوڑی کہ اس کا سر میرے سینے پہ رکھا ہوا تھا۔ اس حال میں آپ کیوں رو رہی ہیں، آپ تو اللہ کے رسول کی سب سے محبوب بیوی ہیں کہ عبداللہ ان باتوں سے مجھے دھوکہ نہ دے، کاش کہ میں کچھ بھی نہ ہوتی۔ الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، سمجھدار ہے جو موت کی تیاری کرے۔ جس کے لیے اللہ نے ہمیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نمونہ دی ہے، سارے عالم، سارے انس، سارے جنات، سارے بحر و بر کے نبی بن کر آئے، اور اللہ تعالیٰ کے محبوب ترین حبیب اللہ، حبیب کے مقام کو جیسے ہم اللہ کو نہیں سمجھ سکتے، ایسے ہی حبیب کے مقام کو ہم نہیں سمجھ سکتے۔ سمجھ سے بالا تر ہے آپ کے مقام تک رسائی اور آپ تک پہنچنا، یہ ہمارا راہبر ہے۔ جو اس کے پیچھے مرد عورت نے راستہ اختیار کر لیا اور چلا، بس کی آخرت کی تیاری مکمل ہوگی، اس کی طرف ہم بلا رہے ہیں کہ اپنی زندگی کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقے میں لے آئیں۔ ان جیسا اللہ نے نہ کوئی بنایا ہے نہ بن سکتا ہے، بے جان بھی، جاندار بھی، جانور بھی، درند و پرند بھی جن کی نبوت کو تسلیم کریں،
حضرت ابوبکر صدیق کو سانپ نے کاٹا، اس میں غار ثور میں، پھر کاٹا، آپ کے آنسو ٹپکے، آپ کے چہرے مبارک پر گرے، آنکھ کھلی، کیا ہوا؟ کہ یا رسول اللہ سانپ نے کاٹا ہے۔ تو آپ نے اپنا لعاب لگایا، ٹھیک ہو گئے۔ یہ سانپ کیوں کاٹ رہا تھا؟ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرنا چاہتا تھا، اور صدیق کا پاؤں اس میں رکاوٹ پڑا تھا، تو وہ کاٹنے کے لیے نہیں کاٹ رہا تھا، وہ کہتا ہٹو میں نے زیارت کرنی ہے۔ اس سانپ کا کاٹنا اپنے انتقام کے لیے نہیں تھا، راستہ بنانے کے لیے تھا کہ مجھے رسول اللہ کی زیارت کرنے دو۔ ایسے موذی بھی جس کے دیدار کو ترسیں۔ اس کی زندگی آج سعید کالونی سے اٹھا کے کوڑے کے ڈھیر پہ پھینک دی گئی۔ ہم صرف اس کو رسول مانتے ہیں، اس کی زندگی اپنانے کے ہم قابل نہیں۔ اگر ہم نہیں تو پھر اور کون ہے؟ اگر ہمارے اندر محمدیت نہیں ہے تو پھر کس کے لیے ہے؟ اس کے وجود کو اتنی طاقت ہے کہ یوں پرواز ہوئی بیت اللہ سے بیت المقدس پہ براق کو چھوڑ دیا اور پہلے آسمان تک پرواز ہے، نہ کوئی راکٹ نہ کوئی سواری۔ سلمان بن عبدالعزیز ریاض کا گورنر، تو اس کو جماعت ملی ہماری، میں نہیں ہمارا کچھ عرب سب، تو سلمان کہنے لگا جو گورنر ریاض، میرا بیٹا پہلا عرب ہے جو خلا میں گیا ہے، وہ راکٹ پہ گیا تھا امریکہ سے۔ تو ہمارا ایک ساتھی تھا عرب قطر کا، کہنے لگا نہیں شیخ تم سے پہلے ایک عرب گیا ہے۔ تو بادشاہوں کی بات کاٹنا کوئی آسان بات ہے؟ وہ تو غصے سے کانپنے لگا، کون میرے بیٹے سے پہلے گیا ہے؟ کہ رسول اللہ تجھ سے پہلے تیرے بیٹے سے بھی پہلے خلاؤں کو چیر گئے۔ تو کہنے لگا غلبتنی یا سودانی، غلبتنی، تو نے مجھے لاجواب کر دیا، ارے تو نے مجھے لاجواب کر دیا۔ آسمان کھل گئے، یہاں اس کے پیچھے نہ چلیں۔ کتنی عجیب بات ہے، ان کے طریقوں میں شرم محسوس کر رہے، اور جو ہیں جانور ان کے طریقوں پر چلنا عزت محسوس کیا جا رہا۔ کیا عجیب جہان ہے، جن انسانوں کو اللہ تعالیٰ انسان ہی نہیں کہتے، جانور ہیں۔ اولئک کالانعام، جانور ہیں، بل ہم اضل، کا جانور سے بھی بدتر۔ ان کے پیچھے تو بھاگ رہے، اور جن کو یہ اللہ کہہ رہا ہے، پرواز دیکھو، پہلے آسمان اور آدم علیہ السلام نے آگے بڑھ کے استقبال کیا، ساتوں آسمان مزین کر دیے گئے، جنت تک مزین ہو گئی کہ آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہے۔ پھر وہاں سے دوسرا آسمان، اور زکریا علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام نے استقبال کیا۔ پھر وہاں سے تیسرا آسمان، یوسف علیہ السلام نے استقبال کیا۔ پھر چوتھا آسمان، ادریس علیہ السلام نے استقبال کیا۔ پھر پانچواں آسمان، ہارون علیہ السلام نے استقبال کیا۔ پھر چھٹا آسمان، موسیٰ علیہ السلام نے استقبال کیا۔ پھر ساتواں آسمان، ابراہیم علیہ السلام۔ ساتویں آسمان پہ بیت اللہ دیکھا، جس کی ٹیک لگا کے ایک بڑے میاں ایسے گوٹھ مار کے بیٹھے ہوئے، سفید داڑھی ایسے بیٹھے، وہ نہیں اٹھے، باقی سارے اٹھتے رہے، استقبال کرتے رہے، آگے بڑھ کے آتے رہے، لیکن جب وہاں پہنچے تو ویسے ہی بیٹھے۔ تو انہوں نے جبرائیل علیہ السلام نے پوچھا یہ کون ہے؟ کہا یہ آپ کے باپ ابراہیم، آپ کے دادا ابراہیم ہیں۔ تو جب قریب آئے تو کھڑے ہو کہا مرحبا بالابن الصالح، مرحبا میرا بیٹا آ گیا، میرا بیٹا آ گیا۔ اور ابن اسلام نے آپ کے ماتھے کو چوما اور پھر آگے روانہ کر دیا، اور سدرۃ المنتہا پہ پہنچ کے جبرائیل کی طاقت بھی ختم ہو گئی۔ کہ بس یا رسول اللہ اس کے آگے آج تک کوئی نہیں گیا، میں بھی ایک بالش سے اوپر اٹھ جاؤں تو میرا وجود ہی نہ رہے، جل کے خاک ہو جاؤں۔ کتنا بڑا وجود ہے ان کا، اگر اپنے پورے قد میں آئیں تو ان کا سر عرش سے ٹکرائے اور پاؤں زمین سے ٹکرائیں، اتنا بڑا وجود ہے۔ اور ایک بالش اٹھ جائے تو سارا جل کے راکھ ہو جائے۔ یہاں سے اللہ کے رسول کی جسمانی پرواز شروع ہوئی ہے، ابھی روحانی نہیں شروع ہوئی، ابھی جسمانی چل رہی۔ جہاں جبرائیل کی روحانی جسمانی طاقت صفر ہو گئی، وہاں سے رسول اللہ